بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اور اگر بے مقصد زندگی ہو تو وہ بالکل ہی بے معنی زندگی ہے۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں انہیں اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، یعنی جو زندگی کی ضروریات ہیں انہیں ہم اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک اچھی موٹر سائیکل کا خریدنا یا اچھی گاڑی کا خریدنا، یہ صرف اور صرف ضروریات ہیں زندگی گزارنے کی، لیکن کچھ لوگ انہیں اپنا مقصد بنا لیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہے میں نے اچھی گاڑی خریدنی ہے۔ اسی طرح گھر کا معاملہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہے میں اچھا سا گھر بناؤں اور پھر سکون سے زندگی گزاروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا مقصد ہی گھر کو بنایا ہوا ہے۔ تو چاہے یہ گھر ہو، مکان ہو، سواریاں ہوں، کاروبار ہوں یا رشتہ داریاں ہوں، یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اچھا موبائل خریدا ہے، وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے موبائل، وہ بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں ساری اس لیے تھی کہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکیں، یعنی ان ضرورتوں کا استعمال کر کے جو زندگی کا اصل مقصد ہے اسے آسان بنائیں۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان زندگی کی ضرورتوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، یعنی جو چیزیں صرف اور صرف ضرورت تھی انہی کو مقصد بنا لیا۔ آج ایک جوان جس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتا ہے،
اب وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے بیوی بچوں کو پالنا اور اپنے گھر کو بہتر بنانا. اس کی پوری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی، اسی کو لے کر وہ ساری زندگی گزارتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اپنے آپ کو کٹواتا ہے، خون پسینے بہاتا ہے اور آخر مر بھی جاتا ہے. لیکن سوچ یہی لے کر جاتا ہے، مرتے ٹائم تک یہی سوچ ہوتی ہے کہ گھر کو بہتر بنانا تھا، بیوی بچوں کو پالنا تھا. یہ تو ضرورتیں تھی، یہ سب تو ضرورتیں تھی، زندگی کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب بیوی بچوں کو پالنا بھی اصل مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، اور کما کر لانا بھی اصل مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، اور اگر گھر بنانا بھی مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. اچھی سواری، اچھے کپڑے، اچھی چیز کا استعمال کرنا زندگی میں، یہ ساری کی ساری اگر ضرورتیں ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے کلمے کی سربلندی، اللہ کی عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یقیناً زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ہر شخص نے یہاں اپنا وقت گزار کے آگے کے سفر کو چلے جانا ہے. تو وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے جو اس مسافر خانے سے دل لگا بیٹھتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر صرف اور صرف کھیل اور تماشا. یعنی یہ تو کھیل تماشا لگا ہوا ہے. فلانے نے بڑی عمارت بنائی، اس نے اس سے اوپر بنانی ہے، اس نے فلاں سے اوپر بنانی ہے، حتیٰ کہ یہ عمارتوں کا سلسلہ اتنا بڑا کہ آج برج خلیفہ 1 کلومیٹر لمبی کھڑی ہو گئی ہے. اس کی بھی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے عرب کے باشندے یہ ریگستان میں سواریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، تم دیکھو گے کہ یہ عمارتوں پہ فخر کریں گے، عمارت بنانے میں مقابلے کریں گے بڑے بڑے. تو یہ تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. تم نے اس کھیل تماشے میں صرف ضرورت کی چیزیں وہ لینی ہیں جو تمہارے مقصد میں کام آئیں، زندگی کے اصل مقصد میں. لیکن کوئی مقصد ہی آج کا مسلمان کا طے نہیں ہے. آج ایک مومن مسلمان اپنے مقصد کو ہی نہیں سمجھ رہا، باقی وہ اپنی زندگی کو کیا آسان بنائے گا؟ جب زندگی کا مقصد دین کی سربلندی ہو، جب زندگی کا مقصد اس دنیا کی عیاشیاں نہ ہوں بلکہ جنت کی عیاشیاں ہوں، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص ایک درخت کے نیچے اس کے ٹیک لگا کے سو جاتا ہے آرام سے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سکون کے ساتھ. کیوں؟ مقصد زندگی ہے ہی نہیں. دنیا کی زندگی نعمت بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جب اس کا استعمال صحیح کیا جائے، جب اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اگر مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ہر لذت کو آخر کار ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. اب میں پچھلے کچھ جمعات سے جو خطبے جمعے گزرے ہیں ان سے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور آج جو میں نے آپ کو معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بات سمجھانی ہے وہ یہی ہے
کہ اپنی زندگی کا مقصد طے کریں. ہر شخص کی زندگی کا مقصد ہو کہ میں کیوں زندہ ہوں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے انسان کیوں بنایا ہے. یہ سوال کیوں نہیں کرتا ایک شخص خود سے، صرف یہ پڑھی ہے کہ اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنے گھر کو چلانا ہے. اگر آج انسان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ اسے ضرورت ہی نہ ہو کمانے کی، اسے ضرورت ہی نہ پڑے کام پر جانے کی، اب بتاؤ کیا مقصد ہے زندگی کا. اب تو کھانے پینے کی اشیاء بھی آ گئی. ایک دماغ میں تصور کر کے دیکھیں نا، کھانے پینے کی اشیاء بھی آ گئی گھر میں، کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے، بیوی بچے بھی موجود ہیں. اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس زندگی کا. ہر چیز کھلی فراوانی میں موجود ہے، راشن کھلا پڑا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو پتہ ہی چلا یہ چیزیں تو مقصد تھی ہی نہیں، یہ تو ضرورت تھی. یہ چیزیں کھانے کے بعد جو جسم میں طاقت آنی ہے، اس طاقت کا کیا کرنا ہے. یہ آنکھیں تو اگر تھوڑا سا بھی دیکھ لیتی تو کام چل جاتا. اللہ نے جو ان کو اتنے زیادہ میگا پکسل لگا دیے ہیں، اتنا جو کلیئر دیکھتی ہیں، کیا مقصد ہے. اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا، یہ کوئی اتفاق کی بات تو نہیں ہے نا. کتنے لوگ ہیں نابینا پیدا ہوتے ہیں پیدائشی، کتنے لوگ ہیں لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں جو اللہ نے صحیح سلامت رکھا اور صحیح سلامت پیدا کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت، اس کے دین کی سربلندی. وقت یہ بھی گزر جانا ہے، وقت کوئی بھی نہیں رکتا، باقی نہیں رہتا. لیکن وقت کو اگر قیمتی بناؤ گے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. اگر یہاں اپنی ہستی کو مٹا دو گے اللہ کی ذات کے لیے، تو اللہ آپ کو ایسا دانہ جو تھا گلزار بنا کر نکالے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. لیکن اپنے آپ کو بھی مٹانا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. اور اس مقصد کی کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، خلوص نیت، کہ جو بھی نیکی کا عمل ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کی جا رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے. غرض یہ کہ نیکی کا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز ہے اپنی نیت کو درست کر لیں. اسی لیے صحیح بخاری میں امام البخاری رحمہ اللہ سب سے پہلی جو حدیث لائے ہیں وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اعمال میں جو آج میں نے آپ کے سامنے عمل ذکر کرنا ہے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے، وہ عمل ہے صلہ رحمی. ہر حال میں رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. پچھلے خطبات جمعہ میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، میاں بیوی کا آپس میں مزاج کیسے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں. اور آج کی ہم جمعہ میں انشاءاللہ سیکھیں گے صلہ رحمی کس قدر ضروری چیز ہے اور صلہ رحمی کے حقدار کون لوگ ہیں.
یاد رکھیے صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے رحم، صلہ رحمی۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ حدیث آئے گی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کریں گے۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ ایک حدیث سن لیجئے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص سے کہیں گے، اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین جب یہ باتیں کہیں گے، وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تو اتنی بڑی بلند و بالا ذات ہے، تو پیاس سے پاک، تو بھوک سے پاک، تو ضرورتوں سے پاک ذات ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک نہ پیاس، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اے اللہ تجھے کچھ کھلانے پلانے والا؟ اے اللہ یہ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ مجھے ایسی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ دنیا کی زندگی میں بھوکا تھا اور تیرے پاس آیا تھا، تجھ سے سوال کیا تھا، لیکن تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، تو نے اس کی مدد نہیں کی، اس کا مطلب تو نے میری مدد نہیں کی۔ فلاں پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا، پیاس دور کرنے کی طلب تیرے سامنے رکھی، تو نے اس کی طلب کو پورا نہیں کیا، تو نے اسی کی طلب کو پورا نہیں کیا، گویا کہ تو نے میری طلب کو پورا نہیں کیا۔ فلاں ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت کو تو نے پورا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین اسے گنواتے چلے جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں، دینداری کی باتیں کرنے والے، لوگوں کے ساتھ ان کے سخت مزاج ہیں، ناک پہ ہر وقت غصہ، تکبر، غرور، لوگوں سے ملتے وقت تکبر کا اظہار کرنا، اکڑ کا، غرور کا اظہار کرنا، وہ جو نرمی ہے وہ دل سے اتر چکی ہے۔ ایسے بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور لوگ آج صلہ رحمی کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ بہرحال بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر کہا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ اب سنیے، ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار ہیں، غریبوں میں خرچ بھی کرتے ہیں، مسکینوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا معاملہ انتہائی سخت، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ خرچ کرنا ہمیں کافی ہو جائے گا، چاہے ہم اپنے ماں باپ کے نافرمانی کیوں نہیں ہیں، ہم ہیں تو حسن سلوک کرنے والے، ہم ہیں تو صلہ رحمی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کی اپنی ہی ماں گھر میں بیمار پڑی ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنے نوکروں چاکروں کو پیسے دیے جاؤ بھائی دوائی لے آنا، اپنے والدین کی فکر نہیں،
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، کہا امک، تیری ماں ہے تیرے سب سے زیادہ حق رکھنے والی حسن سلوک پر۔ قال، اس نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر کون ہے؟ میرے حسن سلوک، صلہ رحمی، شفقت، محبت، نرم دلی، ان ساری چیزوں کا جو حقدار ہے وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، صلہ رحمی بھی کی جائے، حسن سلوک بھی کیا جائے، اور ہر قسم کی اسے زندگی کا سکون دیا جائے، یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ کون ہے دوسرے نمبر پر؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر سے کون ہے دوسرے نمبر پر بھی؟ تیری ماں ہے۔ قال ثم من، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پر اس کے بعد کون ہے؟ قال، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امک، تیسرے نمبر پر بھی تیری ماں ہے، سب سے بڑھ کر بزرگ ہستی۔ قال ثم من، کہا اس کے بعد کون ہے، چوتھے نمبر پر کون ہے؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کا، تیرا باپ۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تیرا والد۔ وفی روایتی، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو پہلے نمبر پر والدہ کا حق، دوسرے نمبر پر والدہ کا حق، تیسرے نمبر پر والدہ کا حق، چوتھے نمبر پر والد کا حق۔ اور اس کا اشارتاً ذکر قرآن مجید میں کس طرح آیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود ذکر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب بندہ مرنے والا ہو۔ وصیت وہ ہوتی ہے کہ بندہ جب مر رہا ہو، مرنے والا ہوتا ہے، اس وقت وہ وصیت کرتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد کچھ اور کرو یا نہ کرو، یہ کام لازمی کر لینا۔ اور جب ایک والد فوت ہو جاتا ہے، اولاد اور کچھ کرے یا نہ کرے، وہ کام لازمی کرتی ہے جو مرتے ہوئے باپ وصیت کر کے گیا ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے یہی کہتے ہیں یہ میرے باپ کی وصیت تھی، یہ کام لازمی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میرے باپ کی میں آخری وصیت پوری کروں گا۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ میرے باپ کی یہ آخری بات تھی۔ اب یہ وصیت تو مرتے وقت کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے، وہ کہہ رہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو۔ جبکہ وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب بندہ دنیا کی زندگی سے جا رہا ہوتا ہے، اور بیٹے بھی اپنے والد کی اس وصیت کو لازمی پورا کرتے ہیں جو وہ مرتے وقت کر کے گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن میں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، جبکہ اللہ کی ذات تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے موت بھی نہیں آنی، پھر اللہ نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب علماء یہ لکھتے ہیں یہاں جو اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ تاکید کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی اس بات میں اس قدر تاکید ہے کہ جیسے تم اپنے ایک مرتے ہوئے باپ کی بات کو لازمی مانتے ہو، مرتی ہوئی ماں کی بات کو ضروری سمجھ کر مانتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ اسے مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس وصیت کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی وصیت سمجھ کے تم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف میں۔ یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں۔ جو اللہ کی ذات ہر درد کو سمجھتی ہے، ہر تکلیف کو سمجھنے والی ذات ہے، اس رب کی ذات نے کبھی کسی کے سر درد کا ذکر نہیں کیا، کبھی کسی کے کسی اور درد کا ذکر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک شہید بھی ہے، اسے کیا تکلیف ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ کسی کی تکلیف کا ذکر نہیں ہو رہا، کیوں؟ کسی کی تکلیف اس لیول کی ہے ہی نہیں۔ شہید ہے، وہ اس کی گردن کٹتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بہاریں ہی بہاریں شروع۔ اور اگر کسی اور کو کوئی چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس چیز کا ذکر کیا جس تکلیف سے ایک خاتون نے بار بار گزرنا تھا، ایک ماں نے بار بار گزرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا حملتہ امہ کرہا، تجھے تیری ماں نے تکلیف میں اٹھائے رکھا۔ اب وہ تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوگی جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف ہے، وہ درد کتنا بڑا درد ہوگا جسے رب کہہ رہا ہے کہ یہ درد ہے۔ اب عورت کو عموماً لوگ کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، لیکن یہاں اللہ اسے کتنی ہمت عطا فرماتا ہے۔ جس مرد کو جنم دینے والی ایک عورت ہے، وہی مرد اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کے کہتا ہے کہ عورت کمزور ہے۔ یعنی جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کمزور ہے۔ نہیں میرے بھائی، شاید آپ کی جسمانی طاقت زیادہ ہو، شاید آپ کی ہڈیوں کی طاقت اس سے زیادہ ہو، لیکن اعصاب کی مضبوطی، برداشت کی مضبوطی وہ آپ کی والدہ میں ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور وہ تکلیف جسے اللہ کہے کہ یہ تکلیف ہے، کوئی اور ذات نہیں، اللہ کی ذات۔ حملتہ امہ کرہا، تجھے تکلیف میں اٹھائے رکھا تیری ماں نے۔ یہ تو اب جدید دور ہے نا، آج کل کے دور میں آپریشن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک ماں کتنے عرصہ تک تکلیف سے گزرتی ہے۔ پہلے کے دور میں والدہ کا انتقال ہو جاتا تھا، فوت ہو جاتی تھی، اکثر جو مائیں ہوتی تھی وہ فوت ہو جاتی تھی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اللہ نے کہا اس نے تجھے تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ کس قدر تکلیف ہوگی کہ جس میں انسان کی جان ہی چلی جائے، اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی۔ اور آج کہتا ہے ماں کو ایک کھڈا دے دیا، ایک جگہ دے دی ہے، بس ٹھیک ہے، 15 دن ماں ہے میرے اس کے پاس رہے گی، 15 دن اس کے پاس رہے گی، 15 دن تیسرے بیٹے کے پاس رہے گی۔ اے امی، ہم اب سارا کا سارا بوجھ کیسے اٹھائیں؟ 1 مہینہ فلاں بیٹے کے پاس، 1 مہینہ فلاں بیٹے کے پاس، یہ صلہ مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ماں کی تکلیف کو بیان کیا، اور وہ تکلیف جس میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ یعنی وہ معاملہ بھی والدہ کے ساتھ چلتا ہے۔ اور پھر بچے کے بڑے ہونے تک سب سے مشکل بچہ جو پالنا ہے نا، وہ انسان کا بچہ ہے۔ سب سے مشکل ہے انسان کے بچے کو پالنا۔ اتنا مشکل ایک چوزے کا بچہ پالنا بھی نہیں ہے جتنا مشکل ایک انسان کا بچہ پالنا ہے، جسے والدین پالتے ہیں۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 15-20 منٹ بعد خود ہی اٹھ کے بھاگنے لگتا ہے، ماں کا بھی اسے پتہ چل جاتا ہے،
اور دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ماں کو نہیں پتہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، خود ہی اپنی خوراک کا بھی کر رہا ہے، لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح دیگر جانور ہیں، چاہے وہ لومڑی کے بچے ہوں، دیگر مخلوقات کے. لیکن یہ انسان کا بچہ ایسا ہے کہ اس کو جب یہ پیدا ہو جائے تب بھی اس کی حفاظت ہے، 2 مہینے کو ہو جائے پھر اس کا خیال ہے، 6 مہینے کا ہو جائے پھر الگ خیال ہے، سال کا ہو جائے پھر الگ ضرورتیں ہیں. اور ابھی تک اس کو پھر چلنا سکھانا، اسے بولنا سکھانا، اسے کھانا سکھانا، ایک ایک چیز کی اسے تمیز سکھانے، تب جا کر یہ انسان بنتا ہے. وگرنہ اسے بہت مشکل ہے. ایک انسان کا بچہ بہت دیر سے سیکھتا ہے اور مخلوقات کی نسبت، اور اسے پالنے والے ایک والدین ہی ہوتے ہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا اس صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تیری والدہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو. پھر فرمایا راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو. پھر تیسری مرتبہ فرمایا راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کسی بات میں تاکید کرنے کا. جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ضروری بات بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 بار دہراتے. تو آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. قیل، عرض کیا گیا، من؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے شخص کو کہ جو والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ایسا شخص کی ناک خاک آلود ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ بشارت دے دی کہ جو حسن سلوک کرے گا ان کے ساتھ بڑھاپے کی، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. مشرک، کافر والدین، اگر والدین مشرک کافر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی سے پیش آنا ہے. دوسرے تو الگ رہ گئے. اصل میں حقیقت میں نا کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور والدین بھی کہ شاید والدین کی وجہ سے ان کے قدموں میں جنت ہے، یعنی والدین کی وجہ سے والدین کے قدموں میں جنت ہے. نہیں، جو اولاد اپنی والدین کی خدمت کرتی ہے اس اولاد کے لیے ماں کے قدموں میں جنت ہے. مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، میں ذرا ایک اور طریقے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ماں ہے جو خود کردار کی اچھی نہیں ہے، ایک خاتون ہے وہ کردار کی اچھی نہیں ہے، حسن سلوک بھی نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ، بد سلوکی سے پیش آتی ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے. تو کیا اب اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی؟ اگر والدہ اچھی نہیں ہے، بد سلوک ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتی، اللہ کی عبادت بھی اچھے سے نہیں کرتی، اب اس عورت کے، اس والدہ کے جو بچے ہیں، اگر وہ بچے اپنے ماں باپ والدہ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیا انہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اس والدہ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے؟
یقیناً ہے، وہ جنت ہے ہی بچوں کے لیے۔ یعنی جو بچے چاہے ان کی والدہ نافرمان ہو، چاہے ان کی والدہ بد اخلاقی سے لوگوں سے پیش آئے، کچھ بھی ہو، ان بچوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، ان کی خدمت کریں اپنے والدین کی۔ چاہے اس کے ماں باپ جتنے بھی برے ہیں، اسے چاہے نیکی سے بھی روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو داڑھی نہ رکھ، اب وہ یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ٹانگیں نہیں دباتا کیونکہ انہوں نے مجھے داڑھی نہیں رکھنے دی، نہیں، ان کا نیکی سے روکنا معاملہ الگ ہے، اور آپ کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک الگ ہے، الگ معاملہ ہے۔ وہ ان کا معاملہ ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ حدیث سنیے، اس سے اور مزید یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میری والدہ میرے پاس تشریف لائی جبکہ وہ مشرکہ تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش سے حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ تو اسماء بنت ابی بکر کیا کہہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرما رہی ہیں کہ میری والدہ کیا ہیں، مشرک ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری والدہ میرے پاس آئی ہیں جبکہ وہ بہتر سلوک کی متمنا ہیں، یعنی میری والدہ مشرکہ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ میرے پاس آئی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر پوچھ رہی ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مشرکہ ہے اور وہ میرے پاس آئی ہے رہنے کے لیے، اور وہ تمنا کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، جبکہ وہ تو مشرکہ ہے، اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ مشرکہ وہ کلمہ نہ پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہ ماننا۔ کلمہ نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہ ماننا، اتنا بڑا جرم۔ اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں میری والدہ آئی ہیں جو کہ مشرکہ ہیں، اور وہ متمنا کیا ہیں، تمنا کیا رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ تو پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں، ابھی بھی ان کی خدمت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چاہے وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو والدین کا جو بھی کردار ہے، ایک والدہ ہے جو مشرکہ ہے لیکن بچے کے لیے پھر بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، چاہے والدین جتنے بھی برے ہیں، لیکن جو اس کی اولاد ہے اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گی تو اس اولاد کے لیے والدین کے قدموں میں جنت موجود ہے آج بھی۔ والدین کا نیک متقی پارسا ہونا فرض نہیں ہے، ان کا معاملہ، ان کے ساتھ آپ نے جو خدمت کی ہے آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ پھر وہ شخص جس کے ساتھ دل نہ مانتا ہو صلہ رحمی کرنے کا، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آل ابو فلاں میرے دوست اور حمایتی نہیں ہیں، یعنی جو میرے فلاں دور کے رشتہ دار ہیں نا، فلاں ابن فلاں، نہ وہ میرے دوست بنتے ہیں اور نہ ہی وہ میری حمایت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حمایتی صرف اللہ ہے، اور یہ جو نیک متقی مومن لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، صرف یہ میرے ساتھ مخلص ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، یعنی جو فلاں ابن فلاں ہیں وہ میرے دوست بھی نہیں ہیں، میرے حمایتی بھی نہیں ہیں، میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہے، میری رشتہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا جسے میں صلہ رحمی کے ذریعے برقرار رکھوں گا، یعنی رشتہ داری ہے، چاہے وہ میرے دوست نہیں ہیں، حمایتی بھی نہیں ہیں، میرا ساتھ بھی نہیں دے رہے، لیکن میں ان کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کروں گا کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں۔
اس قدر تاکید فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کی، اور آج ہم ٹوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی حدیث سنیے، وہ بھی والدین کے بارے میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اب اس وقت صحابہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے۔ اب سوال سنیے صحابہ کا، آگے سے حیرت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ چونک گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ اور آج دیکھ لیں، واللہ اللہ کی قسم، آج تو عام ہو چکی ہے یہ چیز۔ بیٹیاں اپنی ماؤں کو بیوقوف، جاہل تک اور نہ جانے کیا کیا الفاظ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ عام ہے یہ چیز، مسلمانوں میں عام ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اور بیٹے کیا کیا سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ تو بہرحال صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں کہا ہاں دے سکتا ہے، بلکہ اس سے اگلی بات سمجھائی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو گویا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ یعنی جب کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہو، اور جب جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے ہوتے ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ تو صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ کے حسن سلوک کے سب سے بڑھ کر حقدار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ لوگ پیروں فقیروں کے پاس در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے۔ اللہ کی قسم آپ کے لیے سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ کے بوڑھے والدین، آپ کا بوڑھا باپ، بوڑھا بزرگ، وہ جو اس نے اپنی، آپ سوچو کہ اس نے تو زندگی میں یہ بھی کیا تھا، ہمیں وہ بھی یاد ہے، اس نے تو ایسا بھی کیا ہوگا، ویسے بھی کیا ہوگا، وہ ساری باتیں اس کے ساتھ، اللہ کی قسم وہ آپ کے لیے بزرگ ہے۔ چاہے اس نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا، اس ٹائم آپ کا اس سے دعا کروانا، وہ بزرگ ہے آپ کے لیے بہت بڑا۔ آپ کا باپ، آپ کا دادا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے ہاتھ اٹھوا کے دعا منگوائیں، اور جتنی اخلاص کے ساتھ وہ دعا کرے گا وہ 5 کلو گوشت لینے والا پیر کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جتنے اخلاص کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ماں، اللہ کی قسم اس سے بڑی بزرگ کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑھ کر بزرگ وہ ہے آپ کی والدہ، اس سے دعا کروائیں، وہ اس کے ہاتھ اٹھوائیں، اے ماں تو دعا کر میرے لیے۔ اور کوئی اس درد کے ساتھ دعا کر ہی نہیں سکتا جس درد کے ساتھ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے گی، حتیٰ کہ آپ خود بھی اس درد کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے جس درد کے ساتھ آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ یہ ہیں اصل ہستیاں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہیں اصل پیر، ان کو پکڑو، ان سے دعائیں منگواؤ۔ والدین ہیں یہ، ان لٹیروں کو چھوڑ کر ان کو اپنا پیر بناؤ جو گھر میں موجود ہیں۔ اب آپ سوچو ان کے ساتھ ہم بدسلوکی کریں گے اور جائیں گے اور کہتے ہیں گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ جب بات بات پہ آپ بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو گے اور گھر کے اندر گالم گلوچ، بیوی کو گالیاں دے رہے ہو، یہ گھر کا ماحول ہے، یہ بد اخلاقی گھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور پھر کہو برکتیں نازل ہو جائیں۔ اب سنیے برکت نازل کیسے ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث ہے۔ اب ہر شخص چاہتا ہے، 2 خواہشیں ہیں اس کی، ہر شخص کی، کہ رزق میں فراوانی ہو جائے،
اور عمر میں اضافہ ہو جائے. یہی دو چیزیں ہر بندے کی خواہش ہے. میری عمر لمبی ہو جائے, میں زیادہ سال جیوں. 60 سال میں مرنا ہے تو میں جا کے 100 سال کی عمر میں مروں. ہر بندے کو عمر لمبی کرنے کا شوق ہے. اور دوسری کیا خواہش ہے؟ گھر کے اندر رزق فراوانی کے ساتھ آئے. اب یہ دونوں عمل کر کے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جو بتانے جا رہا ہوں. لیکن ہم کرتے کیا؟ عمل پہلے اس پہ نظر ثانی کر لیں. ہم گھر کے اندر بیوی کو دیتے ہیں گالیاں, ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں نافرمانی, اور ماں باپ کو کہتے ہیں برا بھلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے, اس کا رزق بڑھا دیا جائے, اور اس کی عمر بھی دراز کر دی جائے, اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, نرمی کے ساتھ پیش آئے, صلہ رحمی کرے, قطع رحمی سے بچے. اور صلہ رحمی میں, حسن سلوک میں سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ والدین, ماں باپ. سب سے پہلا نمبر, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا. تو ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ صلہ رحمی ہے کیا چیز. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے, یہ جو رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں, اور یہ رحم مجھ سے ہے, یعنی میرے رحمان کے نام سے یہ رحم نکلا ہے. اور اگلی حدیث میں کیا ہے؟ یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اور وہاں یہ بات کرتا ہے, اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ کے رکھ, یعنی جو صلہ رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. اے اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ کے رکھ دے, جو قطع رحمی کرے اسے اے اللہ تو بھی توڑ دے. یہ ہے رحم. اب یہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, سنیے, صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو اچھے سے پیش آ رہا ہے, او جی میں تو اگر کوئی اچھے سے بات کرے میں کرتا ہوں, اگر کوئی ذری سی ادھر ادھر بات کرے میں تو منہ پہ سنا دیتا ہوں. یہ لوگ اپنی فخریہ بات پیش کریں. کوئی میرے ساتھ اچھے سے پیش آئے ٹھیک ہے, ورنہ اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو میں اس کو یاد دلا دیتا ہوں, اینٹ کا جواب میں پتھر سے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے ہی نہیں کہ جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے, رشتہ توڑتا ہے, کاٹتا ہے, اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ ہے صلہ رحمی. قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اصل میں تو اب قربانی دی ہے نا, اب ہوئی ہے صلہ رحمی. تو اس صلہ رحمی کے سب سے بڑھ کر حقدار کون ہیں؟ آپ کے والدین, آپ کے گھر والے, اور ان کے بعد آپ کے ہمسائے, آپ کے رشتہ دار, اور پھر باقیوں کا نمبر آتا ہے جتنے بھی آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.